من كنت مولا من كنت مولا من كنت مولا لي مولا مولا من كنت مولا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ نظر کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے موضوع میں یہ بات ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ انسانی زندگی جو ہے وہ صرف اس جسم سے شروع ہو کر اس جسم سے ختم ہو جانا نہیں ہے. ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے اس دنیا فانی میں جب ہم وجود میں آئے وہاں سے شروع ہوئی اور اس دنیا سے جب ہم چلے جائیں گے رخصت ہو جائیں گے وہاں ختم ہو جائے گی. لیکن قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کری اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے اس کی شروعات عالم ارواح میں ایک روح کی شکل میں ہوئی. عالم ارواح میں ایک روح کی شکل میں ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ وہ جو ہے اپنے بندوں سے وعدہ لیا کرتا ہے نا. تو اس وعدے کو میثاق کہا گیا. لفظ میثاق کا معنی وعدہ ہے. لفظ میثاق کا معنی عہد ہے، پختہ عہد، پختہ وعدہ. تو اگر قرآن مجید کا مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں 3 بار اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے یا میثاق لیا ہے. ان میثاق کو جو ہے عالم ارواح میں لیے گئے میثاق سے منسوخ کیا جاتا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے پہلے بھی تھی، آج بھی ہے اور اس کے بعد بھی رہے گی. یہ بات جو ہے قرآن مجید سے ثابت ہے. کس طرح ہے تو تھوڑا غور و فکر کریں گے. ہم نے بتایا کہ قرآن مجید کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ہم لوگوں تک بات واضح فرمائی کہ اللہ نے 3 بار میثاق لیے. کتنی بار میثاق لیے؟ 3 مرتبہ میثاق لیے ہے نا. تو پہلا میثاق جو ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے میثاق الست کہتے ہیں. اسے میثاق الست کہتے ہیں یا تو پھر میثاق توحید کہتے ہیں. یہ جو میثاق ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کس لیے لیا؟ یہ تمام انسانی روحوں سے لیا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام عالم ارواح کو ظاہر کیا. تمام عالم ارواح کو ظاہر کیا اور ان سے جو ہے ایک عہد لیا اور اس عہد کو کہہ دیا کہ یہ جو عہد ہے یہ پہلا میثاق ہے. یہ میثاق کا نام کیا ہے؟ اسے علماء اکرام کہتے ہیں کہ اسے میثاق الست کہتے ہیں یا میثاق توحید کہتے ہیں. اور اس کا بیان جو ہے جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت فرمائی سورہ الاعراف میں آیت نمبر 172 میں 172 میں موجود ہے. ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میثاق جو ہے روز ازل میں لیا جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام عالم ارواح کو ظاہر کیا. اور کیا کہتا ہے؟ تو جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت فرمائی اس کو ہم اس کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں. اور یاد کریں اے محبوب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہہ رہا ہے اللہ کہ وَإِذْ أَخَذَ. جب بھی وَإِذْ کا لفظ آتا ہے وَإِذْ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح سے بات شروع کر رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان کچھ اس طرح سے اپنے محبوب سے یاد کیجیے.
کہ ایسا کچھ ہوا تھا، یاد کیجئے. تو یہ یاد کیجئے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی موجود تھے جب یہ میثاق ہوا. مانے یہ ان کے سامنے ہوا، یہ میثاق، یہ وعدہ یہ ان کے سامنے ہوا کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی موجود تھے جب یہ میثاق ہو رہا تھا. تو اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے آپ کو وہ بات کہہ رہا ہے، بڑی خوبصورت طریقے سے یہ بات کہی جا رہی ہے. اور یاد کریں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اور یاد کریں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت جب آپ کے رب نے تمام نسل بنی آدم کو، جب آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر ان سے عہد لیا، ان سے عہد لیا. اور کیا کہہ کر عہد لیا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تم لوگوں نے کہا ہے. قالوا بلا، کہا ہے. پھر کہہ دیا ہم گواہی دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس عہد سے بے خبر تھے. اب یہ جو آیت اس کے بعد جو آ رہی ہے وہ آیت یہ کہتی ہے کہ اس کا مقصد جو ہے، حدیث سے ثابت ہوا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میثاق کا گواہ اپنے فرشتوں کو بنایا، اور فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم گواہ ہیں. فرشتوں نے یہ کہا تاکہ ہم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس عہد سے بے خبر تھے. فرشتے گواہ ہو گئے. اب لوگ اس میثاق کا رد نہیں کر سکیں گے کیونکہ اب فرشتے گواہ ہیں. اور قیامت کے دن اگر اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا، اور اگر ہم بھول چکے ہیں اس عہد کو، اور اگر ہم نے اس کی نافرمانی کی یا ہم نے اس عہد کو جھٹلایا، تو فرشتے کہیں گے کہ ہم گواہ تھے کہ جب آپ کی ارواح سے یہ وعدہ لیا گیا. تو بڑی گہری بات جو ہے یہاں پر پیش نظر ہے. تو اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ اسلام نے اس بات کو واضح کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو واضح کیا کہ ہماری زندگی جو ہے اس کی ابتدا صرف اس جسم سے نہیں ہوئی ہے. مانے کہیں اور تھے، عالم ارواح میں، ہے نا؟ کہاں تھے؟ عالم ارواح میں. وہاں سے ٹرانسفر کیے گئے، منتقل ہوئے اور اس دنیا میں آئے. پھر ایک وقت آئے گا یہاں سے ٹرانسفر ہو جائیں گے، انتقال کر جائیں گے یا منتقل ہو جائیں گے. انتقال لفظ کا معنی کیا ہے؟ منتقل. تو اصل میں موت و حیات کیا ہے؟ یہاں موت و حیات کا معنی یہ سمجھ میں آیا کہ موت و حیات جو ہے ایک فارم سے دوسرے فارم میں ٹرانسفارم ہو جانا ہے. ایک فارم سے دوسرے فارم. عالم ارواح میں ہم روح کی شکل میں تھے، وہاں سے اب انسانی شکل میں ٹرانسفارم ہو گئے. اب انسانی شکل سے پھر ایک نئی شکل میں ٹرانسفارم ہو جائیں گے، جو ہے عالم برزخ کا معاملہ ہمارے پیش نظر آ جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس طرح سے جو ہے ہم لوگ ٹرانسفارم ہوتے چلیں گے، مانے منتقل ہوتے چلیں گے. تو یہ طریقہ کار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے، ہم تمام مخلوق کے لیے بنایا ہے. تو آدم علیہ السلام سے، ان کی پشت سے تمام عالم ارواح میں تمام بنی آدم کو ظاہر کر کے اللہ نے یہ وعدہ لے لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور سب نے کہا ہے. بس اس ہے کے صدقے طفیل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا، صرف اس ہے کے صدقے طفیل. قالوا بلا. تو فقراء اور مشائخ عظام اس وعدے کو قالوا بلا کا وعدہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ لفظ قالوا بلا قرآن مجید سے آیا، اسی لیے جو ہے اس وعدے کو اس طرح سے بھی یاد دلایا جاتا ہے. تو اکثر مرشد کامل جو ہے اپنے مریدوں کو سب سے پہلا درس بیعت ہونے پر یہی دیتے ہیں کہ یہ وعدہ تمہیں وہ یاد دلاتے ہیں، یہ وعدہ تمہیں وہ یاد دلاتے ہیں. اگر یہ وعدہ تمہیں یاد نہیں ہے تو بے شک تم نے جو بھی عبادت کری، جو کچھ بھی کیا، تو تم غافل ہو، تم غفلت میں ہو، کیونکہ تم
ताल्लुक अल्लाह से रखते थे, यहाँ आने के बाद कहीं ना कहीं ताल्लुक टूट गया है। उस ताल्लुक को दोबारा कायम करना है, उस ताल्लुक को दोबारा कायम करना है। इसीलिए जो है ये वादा याद दिलाया जाता है। पहले तो जुबानी याद दिलाया जाता है कुरान मजीद की तिलावत करके, उसके बाद जो है जिक्र व अस्कार के जरिए और गहराई में जाकर रूहानियत से उसको याद दिलाया जाता है, ताकि वो बंदा अपने रब की तरफ जो है रुजू हो जाए। यही वजह थी कि सूफिया इकराम, औलिया इकराम की जो मेहनत थी वो रंग लाई, और हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जो है इस्लाम के अंदर दाखिल होते गए और फयूज़ व बरक़ात से मालामाल होते गए। तो आज जो है ये वीडियो के अंदर जो है यहाँ तक सबक को हम ख़त्म फरमा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद के जो 2 और मीसाक है वो थोड़े और इंटरेस्टिंग हैं, वो थोड़े और गहरे हैं। और ये जो आगे के जो 2 मीसाक है ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों से लिए। तो सेकंड मीसाक जो आने वाला है, दूसरा मीसाक, वो अल्लाह ने तमाम अंबिया और रसूल की अरवाहों से लिया, उनसे उनकी नबूवत का इकरार करवाया है। कैसे करवाया है, क्या है उसकी हकीकत, उसको हम जानेंगे। फिर तीसरा जो मीसाक है उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डंका किस तरह से बजाया है, कैसे वो मीसाक लिया गया, उसकी गहराई और उसकी हकीकत जो है इसके बाद के और दीगर वीडियो के अंदर जो है ये चीज़ की हकीकत समझेंगे। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।